اور بعض اوقات ایسا ضرور لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں تو تہجد سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ سب کچھ وہی کا وہی رکا ہوا ہے جیسا تہجد پڑھنے سے پہلے تھا، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں اس لمحے میں مانگی دوسرے لمحے میں قبول ہو گئی، بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج مانگی کل مل گئی، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہمیں مہینوں تک کبھی کبھی سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس انتظار کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی، بس ہر آزمائش کا وقت مقرر ہے اور اس مقرر وقت تک ہمیں صبر کرنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنی ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، ہمیشہ، اور تہجد کی دعائیں ہوتی ہی ایسی ہیں کہ جن کے نصیب میں کن کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں بڑی اسٹرانگ دعائیں ہوتی ہیں، اتنی اسٹرانگ بندہ بھلے ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتی تب تک جب تک اللہ کا پیار نہ لے لیں، تبھی تو اللہ کو یہ سب سے پیاری ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس بچے کی طرح اللہ کو مناتی ہے جو بچہ ماں کو منانے کے لیے ماں سے چپکا رہتا ہے، جو کبھی ماں کو چومتا ہے تو کبھی ماں کو پیار سے دیکھتا ہے، اور پتہ ہے ماں تو تب بھی مان جاتی ہے جب اسے منایا نہیں جاتا، تو وہ تو پھر اللہ ہے، بہت محبت کرنے والا اللہ ہے نا، وہ تو کہتا ہے میرے بلانے پر ہی تہجد تک آئے ہو تو پھر میں کیسے خالی لوٹا دوں تمہیں، جب میرے دعوت نامے سے آئے ہو تو کیوں نہ مہمان نواز بنوں میں۔ وہ دیتا ہے، بہت دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، جب جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو وہ تب تب تمہیں دیتا ہے، اور وہ اس دفعہ بھی ضرور دے گا۔ اس نے نوازا ہے تہجد سے اور وہی اپنی کن سے بھی نوازے گا، تم دیکھو گے، بہت جلد دیکھو گے۔ دعائیں تمہارے لیے کب کب اور کیسے کیسے وسیلہ بناتی ہیں، اگر تم یہ جان لو تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ لو۔ زندگی واقعی آسان نہیں ہے، یہ آزمائشوں کی اماج گاہ ہے، ہر قدم سوچ سمجھ کر جو رکھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے الجھنوں میں تو پڑ گئے ہو، مگر یہ سوچو کہ اس دنیا میں نہیں اگلے جہاں بہترین صلہ ضرور ملے گا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ تمہیں کسی کے آگے کل پیش بھی ہونا ہے اور جواب دہ بھی ہونا ہے، اس لیے اس کے مطابق چل کر دیکھو، سب آسان لگے گا۔ جس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کرتا ہے اس کو پھر اس کی نصیب کی ڈوری میں الجھا دیتا ہے، جس کو اس نے اپنے قریب لانا ہوتا ہے اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر واقعوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے۔ اور خدا ایسے ہی نہیں مل جاتا، بہت نہیں تھوڑی سی تو محنت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ بس وہ رب ہی ہے جسے انگلی پکڑاؤ تو ہاتھ تھام لیتا ہے۔ دن بھر میں چند اخلاص بڑھے سجدے، اس کے خلق کے ساتھ حسن سلوک اور اس کی مقررہ کردہ پابندیوں میں رہنا، دنیا والوں کی طرح تو نہیں جتنا بھی کیے جاؤ کم ہے۔ انسان کی مخلصی کو مجبوری سمجھ لیتے ہیں یہ لوگ، اسی لیے تو میرے رب کے قوانین اتنے پیارے ہیں، وہ اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے لیکن برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، وہ تو حقیر سی نیکی کا بھی اتنا بڑا اجر دیتا ہے۔ وہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، سبحان اللہ۔ اقبال کے مطابق بندے کو اس مقام پر آ جانا چاہیے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، لیکن پتہ ہے اس مقام پر آنے کے بعد بندے کو دنیا کی چاہ رہے گی کیا؟ نہیں، وہ تو عشق حقیقی میں رنگ
دنیا اور دنیا والوں سے بے پرواہ ہو جائے گا؟ وہ تو خدا کا ہو گیا، اب کون اس کا ہوتا ہے کون نہیں ہوتا، اسے کیا پرواہ؟ کیا اس کو ملتا ہے کیا اس کو نہیں ملتا، اس کو کیا پرواہ؟ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، اور جس کا خدا ہوتا ہے اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ ماہوں سال کا تانا بانا، سانسوں کا ہے آنا جانا، یہ نہ دیکھو کتنے گزرے، یہ بھی سوچو کیسے گزرے۔ کیا کچھ کھویا کیا کچھ پایا، لمحوں کا کیا قرض چکایا، عمر کی پونجی کہاں گوائی، جو کچھ سیکھا ان سالوں میں، علم عمل میں کتنا آیا، دھن دولت کو کہاں لٹایا، کتنے احکامات کو سن کر سر کو اپنے نہیں جھکایا، کس کا حق تھا کس نے کھایا، رحمت برکت اور سعادت پانے کا کچھ ذریعہ پایا۔ اپنا محاسبہ کیجیے، خود کو جانیے پہچانیے، کیا کیا ہے کیسے کیا ہے، کب کیا ہے کتنے وقت میں، کہاں وقت گزارا ہے، جو سال گزر گئے ان میں کیا 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 کمایا، دنیا کے لیے بس کمایا یا آخرت کے لیے بھی کچھ کمایا؟ اگر کمایا تو کیا کمایا، اچھا کمایا یا برا کمایا، نیک اعمال کیے یا برے اعمال کیے؟ اگر اللہ نے کوئی نالج دیا ہے، اللہ نے علم عطا کیا ہے تو اس پر کتنا عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے کوئی حقیقت لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم عطا کیا ہے، سچ کا راستہ اگر دکھا دیا ہے تو اس پر کتنا عمل کیا؟ اور جو پا لیتا ہے صراط مستقیم، پا لیتا ہے ہدایت کا راستہ، علم پر عمل، علم سیکھ کر اس پہ عمل پہ آ جاتا ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں مومن، وہی لوگ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب، جنہیں اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ خدا کے فیصلوں پہ آمین کہے گا، اب وہ اس سے لڑے گا نہیں، کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اب یقین کا راستہ چلتا جائے گا خدا کے ساتھ، منزل سے اب ڈرے گا نہیں، ساری کائنات بھی مخالفت سمت میں آ کھڑی ہو، تب بھی میرا خدا مجھے کبھی تنہا چھوڑے گا نہیں۔ پھر وہ صبح بھی آئے گی کہ جس کے منتظر تم ہو، اور اپنے رب کی قربت کے اجالے تم بھی پاؤ گے۔ اندھیرے جتنے گہرے ہوں کبھی مایوس مت ہونا، کہ جب امید باقی ہو اجالے ہو ہی جاتے ہیں۔ اندھیروں میں چمکتا چاند تمہیں پیغام دیتا ہے کہ جس کو رب نے تھاما ہو وہ کالی رات پا کر بھی کبھی تنہا نہیں ہوتا، کہ اس کا رب اسے روشن صبح تک لے ہی جاتا ہے، وہ اس کی زندگی کی رات کو ایک دن سویرا دے ہی دیتا ہے۔ تمہارا کام بس یہ ہے کہ رسی تھام کر اس کی ابھی ہے جا عمل پیرا۔ پھر وہ صبح بھی آئے گی کہ جس کے منتظر تم ہو، اور اپنے رب کی قربت کے اجالے تم بھی پاؤ گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔